اللہ تعالیٰ کا ہم کو شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ دیا ہوا مال ہے، لہذا اس دیے ہوئے مال کو اللہ ہی کے نام پر ادا کرنا، یہ اسی کا شکر ادا کیجیے۔ چنانچہ پہلے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقے کی قبولیت کی نشانی عام طور پر یہ ہوا کرتی تھی کہ صدقے کا مال کسی جگہ رکھ دیا جاتا اور پھر آسمان سے آگ آ کر اس مال کو جلا کر کے خاکستر کر دیتی، بھسم کر دیتی، بھوسا بنا دیتی، جلا کر کے راکھ کر دیتی۔ گویا کہ صدقے کا مال کسی دوسرے بھائی کے کام نہیں آ سکتا تھا پہلی شریعتوں کے اندر، بلکہ اس کا آگ سے بھسم ہو جانا ہی اصل مقصود سمجھا جاتا تھا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دو بیٹوں کے قصے کے ضمن میں اس طرف اشارہ موجود ہے، چنانچہ ارشاد خداوندی اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر، یہ قرآن مقدس کی آیت ہے، پارہ نمبر 6 آیت سورۃ المائدہ آیت نمبر 27 کے اندر، کہ جب دونوں نے اللہ کے نام کی ایک ایک نیاز پیش کی اور ان میں سے ایک کی تو مقبول ہو گئی اور دوسرے کی مقبول نہ ہوئی۔ مفسرین اس کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل میں اختلاف ہوا تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم دونوں اللہ کے دربار میں صدقہ پیش کرو، جس کا صدقہ اللہ کے یہاں قبول ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے گا، وہی حق پر سمجھا جائے گا۔ اس سلسلے میں چنانچہ حابیل نے بکری کا بچہ پیش کیا جو قبول ہو گیا، حابیل نے بکری کا بچہ پیش کیا جو اللہ کی طرف سے آگ آئی اور اس کو جلا کر کے خاکستر کر دی، یعنی آسمانی آگ نے اس کو جلا کر کے ختم کر دیا۔ اور قابیل نے غلہ پیش کیا۔ اب غلے میں کیا تھا اس کی تفسیروں کے اندر موجود ہے، وہ یہاں پر بتانے کی ضرورت نہیں۔ بہرحال غلہ پیش کیا جو قبول نہیں ہوا، یہ اللہ کی طرف سے اس کی قبولیت کا حکم نہیں تھا۔ اس سلسلے میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ پھر لکھتے ہیں آگے روح المعانی وغیرہ کے اندر، فَنَزَلَتِ النَّارُ فَأَكَلَتْ قِرْبَانَ حَابِيلَ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَامَةَ الْقَبُولِ وَكَانَ أَكْلُ الْقِرْبَانِ غَيْرَ جَائِزٍ فِي الشَّرْعِ الْقَدِيمِ وَتَرَكَتْ قربان قابیل فغضب، یہ روح المعانی چوتھی جلد صفحہ 164 پر نقل کیا ہے کہ لکھتے ہیں کہ آگ نے اتر کر حابیل کی نیاز کو کھا لیا اور یہ قبولیت کی نشانی تھی، اور صدقہ خیرات کا کھانا پہلی شریعتوں میں جائز نہیں تھا۔ جیسا کہ میں نے بتلایا کہ پہلی شریعتوں میں آگ آتی اور جلا کر کے خاکستر کر دیتی، یہی ان کی صدقے کی قبولیت کی نشانی ہوا کرتی تھی۔ اور آگ نے قابیل کی نیاز چھوڑ دی جس پر وہ بہت ہی برہم ہوا، غصہ ہو گیا۔ اب اس سلسلے میں فقہا لکھتے ہیں کہ قابیل جس نے قتل کیا تھا، اس کو آسان طریقے سے یاد رکھنے کے لیے قابیل کی کاف جو قاتل ہے اور حابیل جس پر وار ہوا، تو جو قاتل ہے اس میں قاف موجود ہے، اس سے بھی اس کی نشاندہی ہو جاتی ہے۔ بہرحال اس کو مجھے بتلانا اصل مقصود نہیں ہے، اصل تو یہ کہ بعض احادیث سے بھی اس مضمون کا علم ہوتا ہے کہ پہلے زمانے میں ایسے ہی ہوا کرتا تھا کہ صدقہ خیرات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو جلانے کا حکم تھا کہ اسی طریقے سے تم کو کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر پہلی شریعتوں کے اندر جو چیز تھی اس کو اس امت کے ساتھ مخصوص نہیں کیا، اس امت کے اندر بڑا ہی فضل اور کرم کا معاملہ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں وہ یہ کہ اس امت مرحومہ پر یہ کرم فرمایا کہ اس سے زکوٰۃ کی شکل میں کہا کہ تم وصول کرو مال کو، تم مالداروں سے کہا کہ تم اپنے زکاتوں کی اپنے مالوں کی زکوٰۃ کو نکالو، غربا مساکین پر اس کو خرچ کرنے کا حکم دیا، چنانچہ زکوٰۃ کی شکل میں اس مال کو وصول کیا ہو۔ مال اسی کی ضرورت مند اور
جو انسانی فطرت ہے، جو انسانی ضروریات ہے، اس پر پھر خرچ کر دیا جاتا ہے۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 60 میں صدقات کے مصارف بیان کیے گئے ہیں، اور حدیث مقدسہ میں بھی فرمایا گیا ہے تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ۔ یہ مشکوٰۃ المصابیح صفحہ 155 پر اس کو نقل کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مالداروں سے مال کو لیا جائے اور فقیروں کو اس مال کو خرچ کر دیا جائے، فقیروں پر اس مال کو خرچ کر دیا جائے۔ اس حکم کی وجہ سے زکوٰۃ دینا اور آسان ہو گیا ہے انسانوں کے لیے، کہ ہم اپنے مال کو اب ضائع بھی نہیں کر رہے۔ جیسے پہلے ہوتا تھا کہ اللہ کا حکم اس وقت کچھ اور تھا، اب کچھ اور حکم ہو گیا۔ اس وقت یہ تھا کہ زکوٰۃ کا مال یا صدقے کا مال آگ جلا دیتی تھی، اب جو ہے کہ آپ مالداروں سے لیجئے اور غریب مسکین محتاج جو ضرورت مند ہے آپ ان کو دے دیجئے۔ اس طریقے سے جو ہے مال ہمارا ضائع بھی نہیں ہو رہا ہے، اور ہماری نظر کے سامنے ہے کہ دیکھو یہ میں نے مال نکالا زکوٰۃ کا، اور غریب مسکین اپنی ضرورت میں اس کو استعمال کر رہا ہے، بلکہ اپنے ہی بھائیوں کی ضرورت پوری کر رہے ہیں۔ اپنے محتاج بھائی کی حاجت روائی پر صرف کرنا دراصل اللہ تعالیٰ ہی کو دینا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں ایک صحیح احادیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک نقل کیا گیا ہے، ان اللہ عز وجل یقول یوم القیامہ یا ابن آدم مرضت فلم تعدنی قال یا رب کیف اعود وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده يا ابن آدم استطعتك فلم تطعمني قال يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين قال ما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقيني قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين قال استسقيك عبدی فلان فلم تسقه اما انک لو اسقیتہ وجدت ذلک عندی۔ یہ مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 218 کی روایت بڑی تفصیل کے ساتھ اس سلسلے میں نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایک شخص سے سوال کریں گے، ایک شخص سے اس طریقے سے سوال کرے گا کہ اے آدم کے بیٹے، اے آدم کے بیٹے، میں بیمار ہوا، پھر تو نے میری مجاز پرسی نہیں کی کہ میں بیمار تھا، مجھے دیکھ ریکھ کرنے کے لیے آتا۔ وہ شخص بڑا ہی حیرت زدہ ہو کر کے کہے گا، پوچھے گا اے میرے رب، بھلا میں آپ کی عیادت کیسے کر سکتا؟ آپ بھی بیمار ہوتے ہیں، آپ تو سارے جہانوں کے پروردگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پر ارشاد فرمائیں گے، کیا تمہیں پتہ نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہے؟ کس طریقے سے اللہ نے اپنے بندوں کے ساتھ ہمدردی ظاہر کی کہ بندے کی بیماری کو اپنی بیماری ظاہر کر کے کہ میں بیمار تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے فلاں بندہ بیمار ہے، پھر بھی تم نے اس کی عیادت نہیں کی؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تم اس کی عیادت کو جاتے تو مجھے اس کے پاس پاتے، اس کی بیمار پرسی کو جاتے تو تم مجھے اسی کے پاس پاتے۔ اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ پھر وہ بندہ تعجب میں عرض کرے گا کہ اللہ، بھلا میں تجھ کو کیسے کھانا کھلاتا؟ تو دونوں جہان کا پروردگار ہے، کل جہان کو، کل کائنات کو تو کھانا کھلانے والا ہے، میں کس طریقے سے تجھ کو کھانا کھلاتا؟ اللہ تعالیٰ اس پر بھی فرمائیں گے کہ تجھ کو یاد نہیں کہ میرا فلاں بندہ تجھ سے کھانا مانگنے آیا تھا، تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا۔ اگر تو اس کو کھانا کھلا دیتا اس کو تو اس کو میرے پاس پاتا، تو اس کو میرے پاس پاتا۔ پھر تیسرا سوال اللہ تعالیٰ کرے گا اس شخص سے، کہے گا کہ اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا مگر تو نے پانی مجھ کو نہیں پلایا۔ پھر وہ عرض کرے گا بالکل تعجب کی شکل میں کہ اللہ، میں آپ کو کس طریقے سے پانی پلا سکتا تھا؟ آپ تو سارے جہان کو پانی پلانے والے ہیں، آپ تو خود رب العالمین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم سے میرے فلاں بندے نے پانی مانگا تھا
مگر تم نے اسے پانی نہیں پلایا، اگر تم اسے پانی پلا دیتے تو اس کو میرے پاس پاتے، یعنی یہ عمل خیر میرے پاس تمہارا سارا کا سارا موجود ہوتا، اور آج جب تم میرے پاس آئے ہو تو یہ ساری کی ساری چیز تم کو یہاں پر دے دی جاتی۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مال دیا ہے وہ دیا ہوا بھی اسی کا ہے، اسی کے مال کو اللہ کے نام پر قربان کرنا ہے۔ یہ تھوڑی سی چیز ہم بطور شکر کے ادا کرنے کے لیے ہم نے کہا کہ انسانوں کو اللہ کے دیے ہوئے مالوں میں سے شکر ادا کرنی چاہیے کہ یہ مال اسی کا دیا ہوا ہے اور اسی کے نام پر ہم کو اس مال کو خرچ کرنا ہے۔ یہ تفصیل جو ہے کتاب المسائل کی دوسری جلد صفحہ 205، 206 اور 204، 205 اور 206 پر اس کو نقل کیا ہے، وہاں دیکھ سکتے ہیں۔